بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کے یہ بابرکت ایام ہمیں تاریخ اسلام کی عظیم اور درخشاں ہستیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ خصوصاً آج 21 رمضان المبارک کا دن ہمیں امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کی نسبت سے ایک خاص پیغام عطا کرتا ہے۔ اسی مبارک نسبت کے تحت آج 21 رمضان المبارک کو ہم ایک ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا ذکر سماعت کر رہے ہیں جن کی سیرت بے مثال ہے، جن کے فضائل و مناقب آفتاب ہدایت کی مانند روشن ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پائی اور اسلام کے دفاع میں جوانی گزاری۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، وفا، شجاعت اور علم کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب صرف تاریخ کے اوراق تک محدود نہیں بلکہ اہل ایمان کے دلوں میں زندہ و تابندہ ہیں۔ آج ہم آپ کے فضائل و مناقب کو سماعت کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایمان کی تکمیل، اخلاق کی بلندی اور عدل کی سربلندی کس طرح سیرت علوی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کی ذات وہ درخشاں چراغ ہے جس کی روشنی علم میں بھی نظر آتی ہے، شجاعت میں بھی نظر آتی ہے تو عدل میں بھی اور تقوی و زہد میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اسلام کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سرتاج تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب مشہور ہے۔ آپ قریش کے مشہور سردار ابو طالب کے صاحبزادے اور خاندان نبوت کے نہایت قریبی فرد تھے۔ شجاعت، علم، تقوی اور حق پسندی آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 30 سال بعد 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نہایت باکردار اور صاحب ایمان خاتون تھیں جنہوں نے آپ کی بہترین تربیت کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں پرورش پائی۔ علم و حکمت، صبر و استقامت اور قربانی کے اعلیٰ نمونے آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پوری حیات رسول اللہ کی مدد، اسلام کی خدمت اور حق کی حمایت میں گزاری۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تمام اہم اسلامی معرکوں میں آپ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بدر، احد اور خندق جیسے معرکوں میں آپ کی تلوار نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور حق کو سر بلند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ آپ نے تقریباً 4 سال 9 ماہ تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی اور عدل، دیانت اور مساوات کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مشعل راہ رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا بلکہ آپ رضی اللہ عنہ میانہ قد قامت والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت 14ویں چاند جیسے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک چاند کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر خوبصورت گھنے پرکشش بال تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں گھٹی کے طور پر ڈالا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ قال محبت فی قلوب المؤمنین، اور انہوں نے فرمایا اس سے مراد مومنین کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، قرآن پاک کی جتنی آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ اور دوسرے مقام پر مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نزلت فی علی 300 آیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں قرآن کریم کی 300 آیات نازل ہوئیں۔ اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ علی منی بمنزلتی رأسی من بدنی۔ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت سے سرشار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کائنات کی ہر شے سے عزیز تر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو فرمایا خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یہ آیت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور منقول ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا الستُ اولی بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا قال الستُ اولی بکل مؤمن من نفسہ قالوا بلا قال فهذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ اللہم عادی من عاداہ۔ فرمائے کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز میں حالت رکوع میں تھے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کھینچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک
تمہارا مددگار دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر فرمایا کہ میری محبت شیخین کریمین ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ اور حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علی ہے، تم میری محبت کی بنا پر اس سے محبت کرو، اور میری عزت و تکریم کی بنا پر اس کی عزت و تکریم کرو۔ جو میں نے تم سے کہا اس کا حکم مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اور حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم کی تکلیف کے باعث معرکہ خیبر کے لیے بوقت روانگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہ ہو سکے۔ بس انہوں نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب وہ شب آئی جس کی صبح کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا، یا کل جھنڈا وہ شخص پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح سے نوازے گا۔ پھر اچانک ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے، آئی جو حق کے کام وہ طاقت علی کی ہے، لرزا ہے جس سے کفر وہ قوت علی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا۔
یہاں تک کہ مسلمان قلعے پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ آزمودہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت اور فضائل کا مکمل بیان کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی بہادری، علم، تقوی، عدل اور ولایت کی روشن مثالیں صدیوں تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ جو کچھ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ہے محض ایک قطرہ دریا کی وسعت کا احساس دلانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی سیرت پر ہم غور و فکر کریں، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں عدل، اخلاق اور ایمان کی روشنی بکھیرنے کی کوشش کریں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافی زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیر خدا ہے حیدر کرار بو تراب، شاداب گلستان شجاعت علی سے ہے، پکا جہنمی ہے کوئی اس میں شک نہیں، وہ شخص جس کے دل میں عداوت علی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کے علم، عدل، شجاعت اور تقوی سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی محبت و عقیدت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔